بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی جناب سیف الرحمان صاحب کا ایک آڈیو پیغام آیا ہے جس میں انہوں نے کار کمیٹی کے بارے میں اپڈیٹ کیا ہے کہ کار کمیٹی کی قرعہ اندازی کل ہوگی اور لائیو دکھائی جائے گی، یعنی کہ الفا ٹی وی کے اوپر۔ تو کافی حیرت ہوئی یہ سن کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی ایک طرف تو کہتی ہے کہ جی ہمیں بہت زیادہ مالی مسائل کا سامنا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں رہے، ہمارے اکاؤنٹس فریزڈ ہیں، ہم وڈرا بھی نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستان میں کاروبار ہیں وہ پیسہ ہی نہیں جنریٹ کر رہے، جو باہر کاروبار ہیں وہ ای والیٹس لاک ہونے کی وجہ سے ان سے بھی پیسے نہیں آ رہے۔ اور پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہم آپ کو وڈرا دیں گے، ایزی پیسہ کے تھرو دیں گے، یو ایس ڈی ٹی کے تھرو دیں گے، دیتے نہیں تھے لیکن کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے۔ اب تو انہوں نے صاف صاف پیسے مانگنا شروع کر دیے ہیں کہ جی آپ ہمیں 5,000 دیں، 10,000 دیں، ورنہ ہم آپ کی آئی ڈی بلاک کر دیں گے۔ بلکہ بلاک تو پہلے ہی انہوں نے کر دیا ہے۔ تو ایک ٹائم کے اوپر جب انویسٹرز کو لینے کے دینے پڑ چکے ہوئے ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ کار کمیٹی کے ذریعے ایک انتہائی قیمتی گاڑی یعنی کہ 50 لاکھ کی گاڑی سپورٹیج جو ہے وہ آپ کو 15-16 لاکھ روپے میں مل جائے گی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آلٹو بھی ہے، سٹی بھی ہے، جس میں آپ نے بہت ہی کم پیسے دینے اور آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ نقصان کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، وہ تو پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے اتنی سستی گاڑی دے سکتے ہیں؟ اس طرح تو آپ اپنی ہر گاڑی کے پیچھے 35 لاکھ روپے کا آپ نقصان کریں گے۔ تو کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی، اور یہ کمپنی کو چاہیے کہ ممبرز کو ایکسپلین کرے کہ یہ جو کار کمیٹی ہے یہ بھی باقی سارے وعدوں کی طرح جو باقی کہا جاتا تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہمارا یہ ہے وہ ہے، تو وہ بھی کہیں ایک دھوکہ نہ ہو۔ تو کار کمیٹی کا اگر ہم ماضی دیکھیں تو یہ اس وقت آئی تھی جب کمپنی کو مسائل سٹارٹ ہو گئے تھے پیسوں کے، لیکن انہوں نے بھی انویسٹرز کو صحیح طرح سچ بتایا نہیں تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ جی ہمارے اکاؤنٹس فریز ہیں لیکن ہم آپ کو پھر بھی وڈرا دیں گے، اور اناؤنس بھی کی جاتی تھی ڈیٹس لیکن نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن اس ٹائم پہ ایک امید ضرور تھی، اور پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو کہ جی شاید یہ ہم سے جو پیسے لیں گے کار کمیٹی کے لالچ میں، جو لوگ آ کے جنہوں نے دیے یا دینا چاہتے تھے ان کو یہی تھا کہ جی یہ چونکہ باہر کے بزنس ہیں اس میں انویسٹ کریں گے، کرپٹو میں انویسٹ کریں گے، تو شاید جی جو ہمارے 10 لاکھ ہیں یا 8 لاکھ ہیں اس سے ہمیں گاڑی مل جائے گی، یعنی کہ اتنا پروفٹ جنریٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ پتہ نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ کمپنی کو پاک روپیز کی ضرورت تھی، تو اس میں رجسٹریشن فیس اور کچھ پاکستانی روپیز بھی یوز ہونے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ چلو جی یہ ایک سکیم ہے تو کہیں سے پیسے ہم کر لیں گے اور آپ کو گاڑی دے دیں گے۔ لیکن آج کی جو سچویشن ہے، جب آپ کے اوپر قانونی مسائل اتنے زیادہ ہیں، اس کے علاوہ اکاؤنٹس کا الگ مسئلہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے یہ گاڑی دے سکتے ہیں؟ یا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے بس کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے، ایک بٹن دبائیں گے اور کہہ دیں گے کہ جی کار کمیٹی ہو گئی ہے اور اس فلاں نمبر نکل آیا فیوچر کار کمیٹی کا، تو وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے اصل میں دماغ لگا کے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ تو پھر تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بزنس جو ہے آپ کو اتنی سستی گاڑی اپنا نقصان کر کے دے دے، اور وہ ایک طرف وہ بزنس خود کہہ رہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انویسٹر سے سچ بولنا چاہیے، اور اس کار کمیٹی کا اب کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا کمپنی کا۔ مطلب اگر کمپنی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو جن ممبرز نے پیسے دیے ہوں گے اس میں ان کا کیا بنے گا؟ تو اس طرح کی جب کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے سسٹم کے اندر، اور جناب سیف الرحمان صاحب خود، شامی صاحب نے خود آج کہہ دیا ہے کہ جی میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے اندر، اور آپ لوگوں کو نے جو انویسٹمنٹ کی آپ لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر کمپنی کو بھی چاہیے کہ وہ پیسے نہ لیں لوگوں سے جو ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا سچویشن بنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔